اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ ایک روزہ بھی گزر چکا ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ آج میں رمضان کے لیے کچھ سامان افطاری کے لیے لینے کے لیے گئی اور مارکیٹ میں جو ایک دن پہلے فروٹس اور سبزی کے جو ریٹ تھے، آج پہلے روزے پہ وہ ریٹ 2 نہیں بلکہ 3 گنا بڑھا دیے گئے۔ فروٹس اور سبزی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ بیچ میں سے بہت مشکل سے اس کو مینیج کر کے میں لے کے آئی ہوں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ تو اس چیز کو افورڈ کر لیتے ہیں، وہ تھوڑا بہت جتنا اپنے حساب کتاب کے مطابق، اگر وہ افطاری میں 4 چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو 3 پہ کنورٹ کر لیں گے، ایک چیز کو اسکپ کر دیں گے، دوسری چیز مطلب آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے کوئی ایک آدھ کوئی چیز اسکپ کر کے اپنے بجٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بیچارے صرف روٹی کھا کے اپنی روزہ افطار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ بیچارے تو اپنے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اتنی مہنگائی اور اس مبارک مہینے میں اس میں تو انسان کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور رمضان میں تو آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے دیتا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ایک بہت زبردست نعمت نازل کی ہے، ایک بہت زبردست رحمت اللہ کی ہمارے اوپر، ایک انعام ہمارے اوپر آیا کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو وہ رب کریم، وہ رحیم رب ہماری دعائیں سنے گا، ہماری بخشش قبول فرمائے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ تو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بس کاروبار کر لیں، ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں اس مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے پورے سال کا مطلب جو اچھا خاصا اس مہینے میں جو آپ کی ارننگ ہوگی وہ آپ کے پورے سال کے لیے چل جائے گی۔ تو یہ منافع آپ کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ میں عام دکانداروں یا کسی ایک کو ٹیگ کر کے یہ بات نہیں کہہ رہی، میں اس مافیا کی بات کر رہی ہوں جو کہ بیک اینڈ پہ ان سب کے ریٹ انکریز کر کے اور غریب عوام تک روٹی جو 2 ٹائم کی ہوتی ہے وہ بھی پہنچنے نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے ٹھیک 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، کتنا شدید زلزلہ پاکستان میں آیا۔ اتنا شدید زلزلہ تھا کہ میری اپنی کپکپی بن گئی تھی، مطلب میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، اتنی کپکپی آ گئی تھی کہ شاید اللہ پاک نے ہمارا وقت مکمل کر دیا اور ہمیں اپنے پاس بلا لیا یا بلانے کا اہتمام کر لیا، اب یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، ہمارا گھر گر جائے گا، مطلب اس طرح کے بہت سارے وسوسے دماغ میں آنا شروع ہو گئے۔ تو اتنا برا وقت تھا۔ اللہ پاک کا اتنا احسان ہے کہ اس نے دوبارہ زندگی بخشی ہمیں، کیونکہ جس طرح سے اچانک سے یہ زلزلہ آیا اور اچانک سے ہم اپنی کوئی تیاری بھی نہیں کر پائے تھے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وقت کب ہمارا پورا ہو جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ لیکن اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان کہ ایک دن پہلے اس نے ہمیں اپنی موت یاد دلائی اور اگلے ہی دن رمضان المبارک کا آغاز کر دیا، جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ بخش دے گا، ہم کوئی نیکی کریں تو اللہ اس کا اجر دگنا کرے گا۔ تو کتنا زبردست موقع ہمیں ملا ہے، کتنا بہترین ہمیں موقع ملا ہے، لیکن ہم اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا رہے، بلکہ ہم اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خدارا اپنے ملک کے اوپر رحم کھائیں، اپنے ملک کی غریب عوام کا سوچیں۔ آپ کو 2 ٹائم کا کھانا تو مل جاتا ہے نا، جو بیچارے 2 ٹائم کا کھانا کھانے سے بھی محروم ہیں، وہ اللہ کے سامنے جب شکایت کریں گے تو کہیں کسی کی آہ ہمیں نہ لگ جائے، کہیں کسی کی بد دعا ہمیں نہ لگ جائے، کسی کے غریب بچے بھوکے اگر رہے
تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا کھانا کس طرح سے ہمیں راس آ سکتا ہے۔ اپنے اوس پڑوس میں بھی خیال کریں، اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو اپنے اوس پڑوس میں بھی تقسیم کریں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اور اس مہینے میں اللہ پاک رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ آپ نے خود بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ جو کچھ بھی بناتے ہیں افطاری میں یا سحری میں، تو یقیناً اس میں سے کافی زیادہ کھانا بچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں برکت ہی بہت ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا۔ تو اس لیے اپنے اوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں، اور مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔